ایران اور اسرائیل کی جنگ کی پل پل کی خبر تو آپ سب کے سامنے سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے آ رہی ہوں گی، اور آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا جنگ کی صورتحال ہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اسرائیل کے حوالے سے۔ اور اس کے لیے وہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تاریخی پس منظر رکھنا چاہتا ہوں، مختصر سا، تاکہ میری بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اب دیکھیں کہ اسرائیل نے کس پلاننگ کے ساتھ لیبیا کو، عراق کو، کیا نام ہے اس کا، اردن کو، فلسطین کو، بیروت کو، شام کو کس طرح اپنا نشانہ بنایا، اور اس کے پیچھے جو اس کا جو مقصد تھا وہ گریٹر اسرائیل کو انٹروڈیوس کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں نے اس لیے بتایا۔ اب آتے ہیں کہ اب اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے جو دو اہداف تھے، جو دو ٹارگٹ تھے، اس میں ایک ایران تھا اور ایک پاکستان۔ ایران کے ساتھ وہ اب جنگ کے اندر ٹکرا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران نے جو جواب اس کو دان شکن جواب دیا ہے، اور اس جواب نے پوری دنیا کو حیران اور شجر کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تیسرا اور آخری جو اپنا جو اس کا ہدف ہے وہ ہے ایران کے بعد پاکستان۔ لیکن اس پاکستان پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایران کو اس نے اٹیک کرنے سے پہلے اس کی پوری ایک پلاننگ کی، اور تہران کے اندر 50 میل دور یا 50 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے اپنا ایک ڈرونز کا ایک پورا اپنا ایک نظام قائم کیا، جو کہ اس کی موساد انٹیلیجنس ایجنسی نے، اب تو پتہ لگا ہے کہ انڈینس انٹیلیجنس کے بھی کچھ لوگوں نے ان کی بھرپور مدد کی ہے ایران میں یہ آپریشن جب انہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے، اور کس طرح ان کے ڈرونز نے جگہ جگہ جا کر نشانے لگائے ہیں، اور اتنی ایکوریسی اور اتنی پرسیجن کے ساتھ لگائے ہیں کہ دنیا خود حیران ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو ان کا ہدف ہے اور آخری ہدف ہے وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کس پلاننگ کے ساتھ اسرائیل نے ایران کو جنگ میں دھکیلا ہے، اور کیا یہی نیٹ ورک، یہی موساد کا انٹیلیجنس نیٹ ورک پاکستان میں تو نہیں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہوا اور سلیپر سیل کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہو کہ جیسے ہی ہم ایران سے فارغ ہوں گے یا ایران کے جو بھی ہم ہمارے مقاصد ہم حل کر لیں تو اگلا نشانہ ہمارا، کیونکہ ایران ایک ایسا بارڈر ہے جس سے پاکستان کو ہر صورت ایران کی مدد کرنی چاہیے، ایران کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے، ایران کی ایران یہ اس جنگ میں خدا نخواستہ شکست کھاتا ہے، تو اگلا ہدف انہوں نے پاکستان پہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ بھرپور، چاہے خفیہ طور پر، چاہے اپنا بتا کر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اگر ایران کے ساتھ صرف ایک بات کرنے شروع کر دیں کہ ہم ایران سے اس معاملے میں اس وقت ایران کا ساتھ دیں اور اسے پٹرول لینا شروع کر دیں، فیول لینا شروع کر دیں، تو ہماری بھی معاشی معاملات کو آسانی آئے گی، اور ایران کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ کس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا تھا، اور وہ ساری عمر اس چیز کا اپنا وہ کریں گے، ریگارڈ کریں گے۔ ایران کے ساتھ اس وقت رشیا کھڑا ہے، ایران کے ساتھ اس وقت چائنا کھڑا ہے، اور وہ بڑے سٹرونگ طریقے سے کھڑے ہیں۔ ایران کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہے، لیکن اس نے دنیا کا سب سے بہترین F-35 جو ابھی تک آ رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں، وہ 4 کے قریب اپنے طیارے گرا دیے ہیں۔ اگر یہ بات ہوگی تو امریکہ کا سب سے بہترین جو اس وقت دنیا میں طیارہ ہے اس کو گرا دیا انہوں نے۔ اب پاکستان ان کا اگلا ٹارگٹ ہے، اور کیا پاکستان پہ جب انہوں نے اگر اٹیک کیا تو پاکستان پر جو ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے نیوکلیر ایسٹس۔ کیا ہم اپنے نیوکلیر ایسٹس ایک سیف ہاتھوں میں ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے جو اپنا اشرافیہ ہے اور ہمارا جو مقتدر حلقے ہیں وہ سیاست میں گھسے ہوئے ہیں، چاہے اس کے بجائے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جا کر اپنا سرحدوں کی حفاظت کرتے۔ ایران کو اگر اس وقت ہم سیف کرتے ہیں تو ہمارا ایران کا بارڈر بھی سیف ہوتا ہے، افغانستان کا بارڈر بھی سیف ہوتا ہے، اور پھر ہمارا ایک ہی بارڈر رہ جاتا ہے۔ اگر اس وقت ایران کو بھی ہم نے سیف نہ کیا اور ہم اپنے ہی مشغلوں میں لگے رہے تو آنے والے دن ہمارے لیے بہت خطرناک اور چیلنجز ثابت ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویژن ڈفرینٹ اینگل
آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو یہ آیا تو کائنڈلی اس کو آگے دوستوں تک ضرور پہنچائے، تاکہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی ابھی سے کرنا شروع کریں۔